علم ہمیں جو ہوگا وہ قرآن و حدیث سے ہوگا. یعنی اگر ہم دینی علم حاصل کریں گے، مدرسے میں پڑھیں گے، اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے، تو ان ساری چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیے، ہم بیاہ شادی کرتے ہیں، بیاہ شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں. بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے حقوق ماں پر واجب ہوتے ہیں، ماں کے حقوق بچوں پر واجب ہوتے ہیں. دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، پھر دودھ چھڑانے کا مسئلہ ہے، پھر بچوں کو مدرسہ بھیجنے کا مسئلہ ہے، پھر بچیوں کی نگرانی، بچیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں اس وقت بھی بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. پھر بچیوں کی اور اپنے بچوں کی شادی بیاہ کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بچے کہیں غلط رخ پر نہ چلے جائیں، اس کی بھی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا علم کیسے ہوگا؟ ان چیزوں کا علم ہوگا مدرسوں کے ذریعے اور مدرسوں میں پڑھنے کے ذریعے. اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، تو ان چیزوں کا ہمیں علم ہوگا. اور اگر نہیں بھیجیں گے، نہیں پڑھائیں گے، تو ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہوگا. اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، بہت سارے جھگڑے رونما ہوتے ہیں. ہم وہاں ممبئی میں دارالقضا میں دیکھتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے میاں بیوی کی، شادی ہونے کے فوراً بعد ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جھگڑے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ شوہر کو بیوی کے بارے میں معلوم نہیں کہ بیوی کی حیثیت کیا ہے، بیوی کے کتنے حقوق واجب ہیں، اور بیوی کو شوہر کے بارے میں معلوم نہیں کہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. تو شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یا بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان چیزوں کا علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ مدرسوں کے ذریعے حاصل ہوگا. اگر ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے، مدرسے کی تعلیم حاصل کرائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ایک امام گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. ان کی ایک کتاب ہے بخاری شریف جس کا نام ہے. اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں اور بہت صحیح ترین احادیث ہے اس میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، ایک چیپٹر قائم کیا. اس چیپٹر میں یہی کہا گیا ہے کہ عورتوں کو کس طرح تعلیم دی جائے، عورتوں کو تعلیم دینا درست ہے یا نہیں، دیں گے تو کس طرح دیں گے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کیا. اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر عورتوں کی صف میں گئے، اٹھ کر عورتوں کی صف میں گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ مردوں کی صف الگ تھی اور عورتوں کی صف الگ تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ ایک ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے، بلکہ مردوں کی صف الگ ہونی چاہیے اور عورتوں کی صف الگ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صف سے اٹھ کر عورتوں کی صف میں گئے اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ تم صدقہ کیا کرو. ان کو حکم دیا کہ صدقہ کیا کرو. چنانچہ عورتوں پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ عورتوں نے اپنے کان کی بالیوں کو کھول کر صدقہ کر دیا. کان کی بالیوں کو اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے حساب سے اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیا کریں، غریبوں میں تقسیم فرما دیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، آپ نے جو بیان فرمایا، اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی. ایک تو یہ کہ اس طرح جس طرح ابھی ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. تو یہ کون سا عمل ہو گیا؟ یہ سنت والا عمل ہو گیا. ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا. ملے گا کہ نہیں؟ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرماتے
اس پر عمل کرتی تھی عورتیں. کبھی جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں آپ سن رہی ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں. ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں, ایسا نہیں ہونی چاہیے, بلکہ عمل کرنا چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بچی کو تعلیم دیتا ہے, تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے, دین کا نالج اس کو دیتا ہے, کس طرح رہنا ہے شوہر کے ساتھ, کس طرح رہنا ہے بچوں کے ساتھ, کس طرح محلے میں رہنا ہے, کس طرح پڑوسی کے ساتھ رہنا ہے, کس طرح نماز پڑھنا ہے, کس طرح روزے رکھنے ہیں, اور عورتوں کے جو مسائل ہیں ان چیزوں سے وہ عورتیں اگر واقف ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بچی کو اس طرح تعلیم دیتا ہے اور بہترین تعلیم دیتا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا. اور جس بچی کو انہوں نے تعلیم دی ہے وہ بچی اس آدمی کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. یعنی اس بچی کی وجہ سے اس کے ماں باپ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے. اس لیے میری بہنوں, میری ماں, آپ لوگ یہاں ہیں اور آپ لوگ میں سے بہت ساری کی بچی یہاں پڑھ رہی ہیں, تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ گھر میں جتنی بچیاں ہیں سب کو دینی تعلیم دیں. دیکھیں دینی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر ہم دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا, دینی تعلیم نہیں سکھایا تو ہماری بیٹی, ہماری بچی ڈاکٹر, انجینئر اور بہت بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر سکتی ہیں, لیکن جب ہم نے ان کو علم دین ہی نہیں دیا ہے تو ان کو پیشاب بھی کرنا نہیں آئے گا, ان کو استنجا کرنا بھی نہیں آئے گا, ان کو دوپٹہ اوڑھنا بھی نہیں آئے گا. آئے گا کہ بتائیے, نہیں آئے گا نا. دینی تعلیم اگر ہم نے ان کو دیا ہی نہیں, وہ جہاز تو چلا لے گا لیکن گھر چلانا نہیں آئے گا. اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دیا تو جہاز چلا سکتی ہے, چلا لے گی, وہ ٹرین بھی چلا لے گی, لیکن اس کو گھر چلانا نہیں آئے گا. اور جب گھر چلانا نہیں آئے گا ادھر شوہر ناراض, ادھر سسر ناراض, ادھر ساس ناراض, تو ایسی زندگی سے پھر کیا فائدہ, ایسی زندگی سے پھر کیا فائدہ. جب شوہر ناراض ہو جائے گا, سسر ناراض ہو جائیں گے, ساس ناراض ہو جائے گی, تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شوہر ناراض ہو اور عورت کا انتقال ہو جائے تو عورت جنت میں نہیں جائے گی, جہنم میں. پروگرام میں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی باندی کو دینی تعلیم سکھاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے سکھاتا ہے, یعنی اس کو عالمہ بنا دیتا ہے یا حافظہ بنا دیتا ہے, پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے, پھر اس سے شادی کر لیتا ہے, تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کے بارے میں کہا کہ باندی کو اگر اس طرح تعلیم دی جائے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اور 2 اجر, ڈبل اجر ہے. تو اگر اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو اگر ہم تعلیم دیں گے تو کتنا ثواب ہوگا, تو بہت زیادہ ہوگا کہ نہیں, بہت زیادہ ہوگا. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, نام سنا آپ نے؟ کون تھی بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, بیوی, جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بہت ہی کم عمری میں ہو گیا تھا, وہ بچی تھی, اسی وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی, بہت بچی تھی, چھوٹی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا سب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نوٹ کر لیا. وہ چھوٹی تھی, بہت ذہین تھی, فطین تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے, وہ دیکھتی تھی, گھر میں کھاتے پیتے تھے, وہ دیکھتی تھی, گھر میں جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا کرتی تھی. اس وقت ہم جب حدیثوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ علم, آدھا نصف علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے, نصف علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. اسی طرح عورتوں کے جتنے مسائل ہیں, جتنی حدیثیں اور عورتوں کے مسائل ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں جاتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہوتا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم حاصل نہیں کر پاتی,
وہ علم پھر ہم تک نہیں پہنچ پاتا کیا نہیں پاتا. اسی سے دیکھیے اس سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کے مسائل کو عورتیں بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو سمجھایا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری بچیوں کو اور بہت سارے لڑکوں کو پڑھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک بھانجا ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کے پاس علم حدیث سیکھتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ عورتوں کے مسائل کو عورتیں بہتر طور پر سکھا سکتی ہیں. مرد اتنے اچھے طور پر اچھے انداز میں سکھا نہیں سکتے. تو آپ میں سے اگر پورے گاؤں میں اگر 5 6 10 20 25 30 اگر علماء اور عالمہ اور حافظات اگر ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی بچیوں کو بہتر طور پر پڑھا سکتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے ہم پہلے پڑھیں, ہم پہلے سیکھیں. ہم سیکھیں ہی نہیں اور سکھانا شروع کر دیں تو گڑبڑ ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں سناتا ہوں. ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور عورت کا ادھر سے گزر ہو جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک صاحب نے ایک حدیث بیان کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور سامنے سے عورت گزر جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورت کے گزر جانے سے نماز کیوں ٹوٹ جائے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئی. یہ کوئی بات ہوئی کہ عورت کے گزر جانے سے نماز کیوں ٹوٹ جائے گی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, میں وہیں سوئی رہتی تھی. بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے اور میں پیر لمبا کر دیا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تھے تو میرے پیر کو ہٹا دیا کرتے تھے. تو اگر عورتوں کے گزر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بدل جاولا ٹوٹ جانی چاہیے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ٹوٹی تو پتہ چلا کہ اس حدیث کا کچھ اور مطلب ہے. یعنی اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں گزر جانے سے نماز ٹوٹ جائے گی. مطلب کیا پھر؟ مطلب یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھے اور عورت کا ادھر سے گزر ہو جائے تو نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا. کیا مطلب؟ نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا, نماز کا خشوع خضوع ٹوٹ جائے گا, نماز نہیں ٹوٹے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اس حدیث کا مطلب کن سے ہم کو سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سمجھ میں آیا. تو بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا دماغ تھا, اتنی ذہین اور فطین تھی وہ, تو انہیں اس حدیث کا مطلب صحابہ کرام کو سمجھایا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کرنا چاہیے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی, اتفاق سے ان کا ہار گم ہو گیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کو ہار پہننا چاہیے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا. گم ہو جانے کی وجہ سے وہ تاخیر ہو گئی اور ڈھونڈتے رہے, نماز کو جا رہا تھا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی اور وہ آیت یہ نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تم لوگ وضو کے بجائے تیمم کر لیا کرو اور مٹی کے ذریعے تم لوگ وضو کر لیا کرو. مٹی سے تیمم کر لے, وہ نماز پڑھ لیے. پھر اونٹ کو جب اٹھایا پتہ چلا کہ اونٹ کے نیچے وہ ہار گرا ہوا تھا, وہ ہار مل گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آیت تیمم نازل ہوئی. یعنی حضرت عائشہ کا اگر ہار گم نہیں ہوتا تو تیمم کا حکم نازل نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. اور یہ بھی بہت بڑی اچھی بات بھی کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا تبھی آیت تیمم نازل ہوئی. اگر وہ ہار گم نہیں ہوتا تو آیت تیمم نازل نہیں ہوتی. اسی طرح بہت سارے واقعات, ایک نہیں انیک واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اور ان کے علم کے بارے میں. تقریباً 350 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سیرت ہے اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے, اس کے مطابق اگر ہم اپنی بچیوں کو کریں گے, انشاءاللہ ان کا گھر بہت صحیح سالم رہے گا. ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے, شادی ہونے کے بعد بھی لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ میرا گھر میرے ماں باپ ہی کا گھر ہے,
اور وہ ہر 10 دن بعد 15 دن بعد اور میں کیا چلی جاتی ہے، وہاں سے آنا نہیں چاہتی ہے. اور ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو لکھایا پڑھایا اتنے دن ہو گئے، اب ہم اس بچی کو دوسرے کے کیوں حوالے کر دیں. یہ سوچ صحیح نہیں ہے. بلکہ بیٹی جو ہوتی ہے، بیٹی دوسرے کے گھر کی ہوتی ہے، بیٹی دوسرے کے گھر کی ہوتی ہے، اور بہو بتائیے وہ اپنے گھر کی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر ہم نے بیٹی کو پڑھایا لکھایا تو اس کا فائدہ زیادہ ان لوگوں کو پہنچے گا. اور چونکہ ان کے یہاں بھی کوئی بیٹی ہوگی تو انہوں نے اگر اپنی بچی کو پڑھایا تو اس کا فائدہ کسی دوسرے کو پہنچے گا. آپ کے گھر میں اگر بھائی ہے، بیٹا ہے، تو وہی کوئی پڑھی لکھی لڑکی آئے گی تو اس کا فائدہ آپ لوگوں کو پہنچے گا. دنیا گول ہے، لوگ بولتے ہیں نا دنیا گول ہے، تو ایک کا فائدہ دوسرے کو، دوسرے کا فائدہ تیسرے کو، تیسرے کا فائدہ چوتھے کو پہنچتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی کریں گے تو اس کا ڈبل فائدہ ہوگا. دیکھیے سنگل نہیں، ڈبل فائدہ ہوگا. ایک آدمی اگر علم دین سیکھتا ہے، سیکھ کر عمل کرتا ہے تو سیکھنے کا اور عمل کرنے کا فائدہ ہوا. اور ایک آدمی اگر علم سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ کے علم سے میں فائدہ اٹھاؤں، میرے علم سے آپ فائدہ اٹھائیں تو ڈبل ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو اگر آپ نے اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا تو اس کا ثواب الگ، آپ کی بچی نے عمل کیا تو اس کا ثواب الگ، آپ کی بچی کے علم سے اس کے سسرال والوں نے فائدہ اگر اٹھایا تو اس کا ثواب الگ. تین ڈبل گویا کے ثواب ملے گا. اس لیے اپنی بچیوں کو خوب پڑھانا چاہیے. اور میں تو چاہوں گا کہ جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں اور جو ساس سسر کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے اور بچوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق پر بھی بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانا چاہیے. نماز روزے کے بارے میں جانتے ہیں، وضو کے بارے میں جانتے ہیں، ایمان کے بارے میں جانتے ہیں، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن نکاح کے بارے میں معلوم نہیں. میاں بیوی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کتنی دیر کے لیے پڑھتا ہے؟ خود 10 منٹ یا 15 منٹ. روزہ رکھتا ہے تو 1 مہینہ. حج کرتا ہے تو جانے آنے میں ٹوٹل 40 دن میں حج پورا ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دیا، عمل ختم. لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے. یعنی نکاح کر لینے سے گویا کہ ثواب ملتا ہے. تو اور جب میاں بیوی بن جاتے ہیں تو دونوں کب تک رہتے ہیں؟ کب تک میاں بیوی رہتے ہیں؟ مرتے دم تک رہتے ہیں. تو ایک لمبے عرصے تک، یعنی تقریباً 50-60 سال والی عبادت ہے. یہ 50-60 سال تک دونوں ساتھ میں رہتے ہیں تو عبادت میں رہتے ہیں، دونوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو ثواب ملتا ہے. تو جس طرح نماز کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں تو میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے اور اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر بہت سکون والا ہوگا، آرام اور راحت والا ہوگا. ورنہ ہر گھر میں جھنجٹ ہوگا، ہر گھر میں جھگڑا ہوگا. میں چونکہ دار القضا میں ہوں ہاں ممبئی میں، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں جھگڑا ہوگا. لیکن تھوڑا بہت تو جھگڑا ہوگا، تھوڑا بہت تو جھگڑا ہوگا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا نہیں کیا بلکہ بیویوں نے جھگڑا کیا. جھگڑا یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو پیسہ زیادہ چاہیے، خرچہ کم مل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جتنا ہے میرے پاس دے تو رہا ہوں میں، اور تم کو کتنا زیادہ چاہیے؟ تو اتنی وسعت نہیں تھی. اچھا آج کل تو صرف لوگ 1-2 ہی شادی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ تقریباً 11 بیویاں تھیں. بتائیے کتنا خرچہ دینا پڑے گا. تو بیویوں نے جو خرچہ مانگا تو آپ علیہ السلام ناراض ہو گئی. آپ علیہ السلام اوپر چھت پر جا کر بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کے سمجھایا، عورتوں کو سمجھایا بھائی کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خرچہ زیادہ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ناراض ہو گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ شوہر کو ناراض، بتائیے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بچیاں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کر پھر عورتوں کو سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھایا. ان کی بیٹی بھی تھی بیویوں میں، ان کو بھی سمجھایا اور کہا کہ تم لوگوں نے کیا وال مچا رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ ناراض کر دیا. پھر اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ تم کو خرچہ چاہیے یا محمد چاہیے. کیا جواب آیا؟
اللہ کی طرف سے وارننگ آئی کہ تم کو کیا چاہیے, تم کو پیسہ چاہیے, خرچہ چاہیے یا محمد چاہیے, نہیں تم لوگ رہنا تو اسی طرح رہو, نہیں رہنا تو پھر چھٹی, اپنے بھی گھروں کو چلی جاؤ. ساری عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جان اور ہمارے مال اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم آپ کو ترجیح دیتے ہیں, ہمیں آپ ہی چاہیے, ہم کو مال دولت نہیں چاہیے. دیکھیے شوہر اگر اپنے ہاتھ میں ہو گیا نا تو سب کچھ ہو جائے گا, شوہر اگر اپنے ہاتھ میں نہ ہو تو پیسہ بھی نہیں دے گا, کچھ بھی نہیں دے گا وہ. تو شوہر کی محبت جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے, شوہر کا پیار جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. شوہر اگر ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے گا. شوہر ہی نہ ہو بلکہ پیسہ ہو تو پیسہ تو کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا, کبھی کچھ کبھی کچھ. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے, کھانے پینے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو برداشت کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, فوراً اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث سناتا ہوں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ چلو آج ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوڑ لگاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچا, لائن کھینچنے کے بعد چلو یہاں سے دوڑتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 55-60 سال عمر ہے. حضرت عائشہ کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے, اور دونوں ایک لائن کھینچ کے دونوں ریس کر رہے ہیں, دونوں دوڑ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ چھوٹی تھی, بہت آگے نکل گئی, وہ ایسے عائشہ چھوٹی تھی, بہت آگے نکل گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ تم آج جیت گئی, تم آج جیت گئی. حضرت عائشہ کا دل بہت خوش ہوا کہ نہیں, بولیے, بہت خوش ہو گئی. اس کے بعد پھر 1-1.5 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد ادھر سے گزر ہو رہا تھا. تو ادھر سے گزر ہوا تو دونوں کو وہ بات یاد آ گئی, اور دونوں نے سوچا کہ وہ پچھلے سال ہم لوگ یہاں دوڑ لگائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آج بھی دوڑ لگاؤ گے کیا؟ کہاں لگائیں گے رسول اللہ. تو چلو پھر دوڑ لگاتے ہیں. ایک لائن کھینچا, لائن کھینچنے کے بعد پھر وہیں سے دونوں دوڑنے لگے. کون کون دوڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون؟ عائشہ رضی اللہ. کون کون؟ دونوں میاں بیوی ہیں اور دونوں دوڑ رہے ہیں. دونوں جو دوڑ رہے ہیں تو اس مرتبہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی. پچھلی بار جو دوڑ لگائے تو ان کی عمر کم تھی اور دبلی پتلی تھی. اب چند سالوں کے بعد جو دوڑ لگانا شروع کیے تو ان کی عمر تھوڑی بڑی ہو گئی, تھوڑی سی موٹی ہو گئی, تو وہ پیچھے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو حضرت عائشہ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. ہوگی ظاہر سے بات, کوئی آدمی اگر فیل ہو جاتا ہے, محنت کرتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, محنت کرتا ہے, جیت نہیں پاتا, ہار جاتا ہے, ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میچ ڈرا ہو گیا ہے, میچ ڈرا ہو گیا. پچھلے سال تم پاس کیے تھے, ان سال میں پاس کیا. پچھلے سال تم آگے نکل گئی تھی, ان سال میں آگے نکل گیا, تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا. ڈرا کا مطلب معاملہ برابر سرابر ہو گیا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ میاں بیوی کو بہت ہسمکھ رہنا چاہیے, دوست کی طرح رہنا چاہیے. بیوی ہمیشہ شکوہ شکایت کرتا رہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اور شوہر جو ہے وہ ہمیشہ اپنی مردانگی دکھائے, اپنی شوہریت دکھائے کہ بھائی میں شوہر ہوں, میں مرد ہوں, تو پھر گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. بلکہ دونوں کو دوست کی طرح رہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کیونکہ بچے ہیں, آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں تو پورا وقت اپنی پڑھائی میں لگائیے, اور کیا اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کیجیے, زیادہ گھر مت جائیے. دیکھیے ہمارے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں, یہ جو بچیاں پڑھتی ہیں, گھر میں تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے تو گھر والے بلا لیتے ہیں, ماں باپ فوراً بلا لیتے ہیں. گھر میں کسی نے چکن بنا بلا لیا, گھر میں کسی نے پلاؤ بنایا بلا لیا, گھر میں کوئی مہمان آیا بلا لیا. بھائی مت بلائیے, سال میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ زیادہ گھر مت جائیے. دیکھیے میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کیا نا. امام بخاری کے بارے میں بتایا نا, بہت بڑے امام ہے, انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی. ان کا جو گھر تھا, ہم لوگ جو بولتے ہیں بخاری, ان کا گھر ادھر ترشیا میں تھا, اور وہ بہت سارے ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. کیسے سفر کیا؟ تو بہت سارے ملکوں کا. جہاز سے, بتائیے, جہاز نہیں تھا اس زمانے میں, ٹرین سے, ٹرین بھی نہیں تھی, پیدل اور اونٹ پر سوار ہو کر انہیں سفر کیا. اتنے لمبے لمبے سفر کیے, جتنے بڑے ائمہ گزرے ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, سبوں نے سفر کیے ہیں. بغیر سفر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے محلے کے اور گاؤں کے لوگوں کو, علماء کرام کو دیکھ لیجئے, یہ لوگ کہاں کے ہیں, اس گاؤں کے ہیں, لیکن کہاں گئے پڑھنے کے لیے؟
دیوبند کے پڑھنے کے لیے سہارنپور گئے, کوئی حیدرآباد گیا, کوئی پیمانی منگیر گیا کہ نہیں؟ تو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. اور وہ لوگ جو جاتے تھے دیوبند پڑھنے کے لیے, آپ کے گاؤں کے علماء کرام, تو ہر ہفتے میں گھر آتے تھے نا, تو کتنے دنوں میں آتے تھے؟ سال میں ایک مسجد چھٹی میں آتے تھے. اس لیے آپ لوگوں کو صرف چھٹیوں میں گھر جانا ہے, تھوڑا بہت کچھ ہو جائے جلدی گھر نہیں جانا ہے. تو جتنے علماء کرام گزرے ہیں, جتنوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے, سب بہت کم گھر جایا کرتے تھے, گھر سے نکل جاتے تھے, نماز کے ساتھ پڑھائی کرتے تھے, تبھی وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے, تبھی ان لوگوں کا نام دنیا میں روشن ہوا, اور اللہ کے یہاں تو روشن پہلے ہی ہو چکا. اس سے اگر آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اور آپ کو صحیح سے علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و علیہ